السلام علیکم، میں ہوں نجم ثاقب اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپلورنگ ود نجم۔ ہماری کائنات، جب ہم یہ نام لیتے ہیں تو ہماری سوچ ایک حد تک کام کرتی ہے اور یقیناً ہمارے ذہنوں میں اس کی کوئی حد آ جاتی ہے، کیونکہ انسان کی سمجھ وہیں تک جاتی ہے جہاں تک اس کو علم ہو جاتا ہے، اور پھر کہیں جا کے ایک ایسا پوائنٹ آتا ہے جہاں ہماری عقل بھی کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، یعنی کہ ہماری عقل کی بھی کوئی حد ہے۔ پر جب ہم اپنی کائنات پر نظر ڈالتے ہیں اور اس پہ غور کرتے ہیں تو ہماری عقل کو صرف ایک بات سمجھ آتی ہے کہ شاید کائنات کی کوئی حد نہیں۔ اور ایک سوال جو تقریباً سب کے دل و دماغ میں آتا ہوگا وہ یقیناً یہی ہے کہ اتنی بڑی کائنات کیسے بنی اور اس کو کیسے وجود میں لایا گیا۔ تو ان سب دلچسپ باتوں کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کے اینڈ تک جڑے رہیں۔ تو دوستو، ہماری کائنات اتنی پراسرار ہے کہ زمین سے باہر اسپیس میں وہ قانون ہے جو زمین پہ لاگو نہیں ہوتے۔ مثلاً کہ جب ہم زمین پہ سفر کرتے ہیں تو یہاں پہ ڈسٹینس ہم کلومیٹر یا مائلز میں ناپتے ہیں، جبکہ اسپیس میں ایسا کچھ نہیں۔ جب ہم اسپیس کے سفر کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ڈسٹینس ہم نوری سال یعنی لائٹ ایئرز سے ناپتے ہیں، کیونکہ اس کائنات کی سب سے تیز ترین رفتار لائٹ کی ہے، اور ہماری کائنات اللہ پاک نے اتنی بڑی بنائی ہے کہ یہ تیز ترین رفتار بھی وہاں کچوے کی مانند ہے۔ ہماری پوری کائنات لاکھوں کروڑوں بلکہ اربوں ستاروں پہ مشتمل ہے، اور یہ ستارے مل کے ایک کہکشاں بناتے ہیں، اور اسی طرح کہکشاں مل کے کلسٹر بناتے ہیں، اور ہماری کہکشاں کا نام ملکی وے ہے، اور یہ جس کلسٹر میں ہے اس کے اندر اس جیسی تقریباً 54 کہکشائیں موجود ہیں، اور جس کلسٹر میں ہماری ملکی وے گلیکسی موجود ہے اس کلسٹر کا نام لوکل کلسٹر ہے۔ پر دوستو، بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی، پھر یہ کلسٹر مل کے سپر کلسٹر بناتے ہیں، اور ہمارا کلسٹر جس سپر کلسٹر میں موجود ہے اس کا نام ورگو سپر کلسٹر ہے، اور اس ورگو سپر کلسٹر میں تقریباً 100 کلسٹرز موجود ہیں۔ اور یہ بات جان کے آپ کی عقل چکرا جائے گی کہ اس ورگو سپر کلسٹر کا فاصلہ ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ تک تقریباً 110 ملین لائٹ ایئرز ہے، اور آج تک انسان سب سے بڑا سپر کلسٹر دریافت کرنے میں کامیاب ہوا ہے، اس کا نام لیناکیا ہے، جو تقریباً 1,00,000 کہکشاؤں پہ مشتمل ہے، اور اس کی ایک سائڈ سے دوسری سائڈ تک کا فاصلہ تقریباً 520 ملین لائٹ ایئرز ہے، جو یقیناً حیرانی کی بات ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ اس سے اور زیادہ آگے جانے پہ یہ لیناکیا نامی کلسٹر بھی ریت کے ذرے سے بھی چھوٹا دکھائی دیتا ہے، اور کائنات کی جو باتیں آج انسان جان چکا ہے وہ آبزرویبل یونیورس کہلاتا ہے۔ آبزرویبل یونیورس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں تک انسان آج تک کائنات کو سمجھ سکا ہے، اور کائنات کا جو حصہ انسان آج تک دریافت کرنے میں کامیاب ہوا ہے وہ 1% کا 1000واں حصہ بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ بات جان کے آپ کو حیرانی ہوگی کہ اس آبزرویبل یونیورس کا فاصلہ ایک سائڈ سے دوسری سائڈ تک 93 بلین لائٹ ایئرز ہے، اور یہ تو یونیورس کا وہ حصہ ہے جو آج تک انسان دریافت کر چکا ہے، اور اس سے آگے کیا ہے آج تک ہمیں نہیں پتا، نہ شاید ہم جان سکیں کبھی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ کائنات آخر بنی کیسے اور اس کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ 19ویں صدی تک سائنس اور سائنسدانوں کا ماننا تھا کہ کائنات ہمیشہ سے ہے اور اس کی کوئی اینڈنگ نہیں، یعنی کہ یہ ہمیشہ رہے گی۔ لیکن اب سائنس جب وقت کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہی ہے اور بہت سی تھیوریز کریشن آف یونیورس کے حوالے سے آ رہی ہیں، جس میں سے ایک تھیوری کا نام ہے بگ بینگ تھیوری۔ یقیناً اس تھیوری کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ اس تھیوری کے مطابق کائنات ایک بہت بڑے دھماکے سے پیدا ہوئی، جب بھی اس تھیوری کا نام بگ بینگ تھیوری رکھا گیا، اور یہ دھماکہ تقریباً 15 خرب سال پہلے ہوا۔ اور سب سے زیادہ مزے کی بات یہ ہے کہ سائنس آج جس نتیجے پہ پہنچی ہے یہ باتیں تو 1400 سال پہلے قرآن پاک میں نازل ہو چکی ہیں، جس کو آج سائنس بگ بینگ تھیوری بتاتی ہے، قرآن پاک میں یہ کچھ اس طرح سے بیان کی گئی ہے۔ اور کیا نہیں دیکھا انہوں نے جنہوں نے کفر کیا کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے، تو ہم نے انہیں جدا کر دیا اور بنائی ہم نے پانی سے ہر جاندار چیز، تو کیوں نہیں یہ ایمان لاتے؟ اور بگ بینگ تھیوری کا نظریہ بھی یہی ہے۔ کائنات کی ہر شے ایک نقطے میں بند تھی، اور پھر جب یہ دھماکہ ہوا
تو چاند، سورج، زمین اور لاکھوں کروڑوں بلکہ اربوں ستارے اور سیارے وجود میں آئے۔ اس دھماکے کے ہونے سے ہماری کائنات میں ٹریلینز آف فارنہائٹ کا ٹیمپریچر ہو گیا۔ اس دھماکے کی نوعیت سمجھنے کے لیے ہم یہاں ایک دنیا کے دھماکے کی مثال لے لیتے ہیں۔ جب بھی کوئی دھماکہ ہوتا ہے تو اس چیز کے ذرات اور ریڈیشن چاروں طرف فضا میں پھیل جاتی ہے۔ تو اسی طرح جب بگ بینگ دھماکہ ہوا تو ہماری خلا میں تو اسپیس ہی اسپیس ہے، اور اس دھماکے کے اثرات آج تک کائنات میں پائے جاتے ہیں۔ اس دھماکے کے اثرات اتنے ہیں کہ آج تک اس دھماکے کے دھکے کی وجہ سے ہماری کائنات میں جتنی بھی گلیکسیز ہیں ایک دوسرے سے روشنی کی رفتار سے دور ہوتی جا رہی ہیں۔ جیسے کہ میں نے ابھی بتایا کہ جب یہ دھماکہ ہوا تو کائنات کا ٹیمپریچر ٹریلینز آف فارنہائٹ تھا، اور اس کے بعد جب یہ پارٹیکلز دور دور تک پھیلے ہیں اور پھر یہ جب ٹھنڈے ہوئے تو ڈارک انرجیز اور کشش ثقل کی وجہ سے آپس میں ملے تو جا کے ہماری گلیکسیز اور چاند، ستارے اور سیارے وجود میں آئے۔ اور یہ ڈارک انرجی اتنی طاقتور ہے کہ آج بھی کائنات میں موجود کہکشائیں ایک دوسرے سے ایک سیکنڈ میں روشنی کی رفتار سے دور ہوتی جا رہی ہیں، اور یوں ہماری کائنات مسلسل پھیلتی جا رہی ہے۔ ہماری کائنات کی مثال ایک غبارے سے لے لیتے ہیں اور اس پہ ہم گیپس دے دے کے ڈاٹس لگا دیتے ہیں، اور پھر ہم جب غبارہ پھولائیں گے تو غبارہ پھولنے کی وجہ سے ان ڈاٹس میں فاصلہ بڑھ جائے گا، اور اس کے بعد جیسے غبارہ ایک حد تک پھولتا ہے اور اس کے بعد جا کے پھٹ جاتا ہے، بالکل یہی مثال ہماری کائنات کی ہے۔ اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے آخرت پہ یقین رکھنا بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور اللہ کے سوا ہر شے کو موت آنی ہے۔ اور سائنس تو آج جا کے اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ اس کائنات کا بھی کبھی نہ کبھی اینڈ ہوگا، اور اس کائنات کے خاتمے کے بارے میں اللہ پاک 1400 سال پہلے کچھ اس طرح ارشاد فرماتے ہیں کہ جس دن لپیٹ دیں گے ہم آسمان کو اس طرح جیسے لپیٹ دیے جاتے ہیں جیسے تومار مکتوبات کے، یعنی کہ کاغذ، جس طرح ابتدا کری تھی ہم نے پہلے خلق کی۔ ان آیت مبارکہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک دن ایسا ضرور آنا ہے جب کائنات کو کاغذ کی طرح لپیٹ دیا جائے گا، اور پوری کائنات وہیں آ جائے گی جہاں سے شروع ہوئی تھی، یعنی کہ بگ بینگ سے پہلے جو ایک نقطہ تھا جہاں سے کائنات شروع ہوئی تھی وہیں ریورس ہو جائے گی۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ گلیکسیز کس شیپ میں ہوتی ہیں؟ گلیکسیز کی شیپ بالکل ایک اسپرنگ کی طرح ہوتی ہے جس کو ہم اسپائرل شیپ بولتے ہیں، اور جیسے کہ میں نے ابھی بتایا کہ ہماری کائنات مسلسل بڑھ رہی ہے اور اس میں موجود گلیکسیز اور کہکشائیں اسپائرل شیپ میں بڑھ رہی ہیں۔ تو اس کی مثال ہم ایسے لے لیتے ہیں کہ ہم ایک اسپرنگ کو مسلسل گھماتے جائیں اور ایک حد تک جا کے اسپرنگ گھومنا رک جائے گا اور وہ تیزی کے ساتھ ریورس ہو جائے گا اور اپنی اصل پوزیشن پہ آ جائے گا۔ بالکل ایسے ہی مثال ہماری گلیکسیز کی ہے جو اسپائرل شیپ میں ہے، جو اسپائرل شیپ میں بڑھ رہی ہیں اور ایک حد پہ جا کے وہ بڑھنا بند ہو جائیں گی اور وہیں سے ریورس شروع ہو جائے گا، اور ہمارا ماننا ہے کہ وہی آخرت کا یعنی کہ قیامت کا دن ہوگا۔ اور شاید آپ کو یہ سن کے حیرانی ہو کہ آج بھی پتہ نہیں کتنی گلیکسیز کی قیامت واقع ہو چکی ہے، اور یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ قیامت کب آئے، اور کیا صرف قیامت ہماری گلیکسی کی ہوگی یا پوری کائنات کی ہوگی، کیونکہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا ایمان دوزخ اور جنت پر بھی ہے، اور یہ دونوں جگہیں کائنات میں ہی کہیں موجود ہیں، اور یہ دونوں وہ جگہیں جو ہمارے حساب کتاب کے بعد ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ قیامت کا اصل دن اور ٹائم تو بے شک اللہ کو ہی معلوم ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ یہ آنی ضرور ہے، پر سائنس آج جا کے اس تحقیق پہ پہنچی ہے جو باتیں اللہ پاک نے 1400 سال پہلے ہمیں بتا دی تھیں، کیونکہ جو جس چیز کا بنانے والا ہوتا ہے اس کو تو اس کے بارے میں سب پتا ہوتا ہے، اور بے شک اللہ ہی سب چیز کا بنانے والا ہے اور سب چیز کا خالق ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس نے اتنی بڑی کائنات بنائی تو وہ ذات خود کتنی بڑی ہوگی۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی، امید ہے کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کا ٹاپک آپ کو کیسا لگا اور آپ کائنات کو کس حد تک سمجھتے ہیں، اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ انشاءاللہ بہت جلد نئے ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔